اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم۔ تمام حاضرین، اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، برادران جو اس نشست کا درس کا اہتمام کرتے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام ظالمین کی نابودی کے لیے، مظلومین کی شجاعت، استقامت اور کامیابی کے لیے، اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندتر محمدی صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، اور ایک اہم موضوع جو یقیناً ابھی آپ نے سنا بھی، برادر نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بعد کربلا، بعد عاشورہ اٹھنے والی تحریکیں، اور ان تحریکوں کے درمیان میں یا ان تحریکوں کی موجودگی میں امام سجاد علیہ السلام کا طرز عمل موضوع ہمارا انشاءاللہ اس مختصر سی نشست میں یہ موضوع ہے۔ اگرچہ یہ موضوع کافی مفصل ہے، کیونکہ ایک اسی عنوان سے، بس یہ ہے کہ الفاظ ذرا عنوان کے الگ ہیں، لیکن اسی عنوان سے ہم نے باقاعدہ ایام اعزاں میں 5 مجالس خمسہ اسی عنوان سے پڑھی ہیں، اور اس کا عنوان مطلب معاملات تو یہی تھے۔ بعد کربلا جو ہم نے بہت ساری تاریخ کے حوالے سے چیزیں بیان کی، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ امام سجاد محافظ تحریک حسینی۔ یہ بھی اسی سے ملتا جلتا موضوع ہے، کیونکہ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، دراصل امام سجاد علیہ السلام کا طرز عمل، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اس طرح بیان نہیں ہوئی جس طرح حق بنتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عموماً زیادہ تر سید الساجدین علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں تاریخ میں مثلا جو ہمیں زیادہ تر ممبروں سے ملا یا ہم نے سنا، وہ صرف امام کا مصائب کا پہلو بیان ہوا۔ اگرچہ یقیناً مصائب بے تحاشا ہیں، کربلا کے اندر مصائب بے تحاشا ہیں، لیکن ایک کمی یہ رہی کہ کربلا تحریک حسینی یعنی امام حسین علیہ السلام کا قیام ہو، یا پھر کربلا کے بعد ائمہ کی طرز زندگی ہو، خصوصاً امام سجاد کی، تو اس کے اندر ہم تک جو زیادہ تر پہنچا، یا ہم جو یہ کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ بیان ہوا، وہ ائمہ کا مصائب کا پہلو زیادہ بیان ہوا، اور اگرچہ ہونا بھی چاہیے ان کی مظلومیت کا مصائب کا پہلو، لیکن دیگر جو ان کی شخصیت کے اندر پہلو ہیں وہ بیان نہیں ہوئے تو بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اور یہ بیان بھی ہونا چاہیے، اور یقیناً یہ میں کوشش کروں گا کہ سارا مختصر سا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ یہ تو ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اور اس کے لیے کئی نشستیں ہوں تو پھر جا کر امام سجاد کی حکمت عملی، ان کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے، کہ ان کی اسٹریٹجی جو تھی حکمت عملی، وہ پھر ہمارے اوپر جب بھی کھلے گی کہ جب یہ مسلسل ہم اس موضوع کو جو ہے وہ سنیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ
مختصر سا آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں مختصر سا وقت ہے، جتنا وقت ہے اس میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں اس موضوع کو بیان کروں۔ سید الساجدین کی شخصیت پہ آنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اگر ہم اس قانون کو سمجھ گئے تو پورا دین ہمیں سمجھ آ جائے گا، اور وہ ہے قانون اعتدال۔ قانون اعتدال، اعتدال کا میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں بیلنس، برابر، درمیان میں رہنا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، اچھا اعتدال کے اگینسٹ، مقابل کیا لفظ ہے؟ اچھا یہ آپ الفاظ بھی نوٹ کر لیں تاکہ الفاظ کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پہنچ جائے۔ اعتدال یعنی میانہ روی، میانہ روی۔ اعتدال یعنی بیلنس، بیلنس میں رہنا۔ اعتدال اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یا تو افراط ہوتا ہے یا تفریط۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ افراط حد سے بڑے ہوئے، لمٹ کراس کر جانا، بڑھ جانا، افراد بڑے ہوئے۔ افراد نہیں، دال نہیں، توا کے ساتھ افراط، توا ہے آخر میں، افراط، تفریط، گھٹے ہوئے۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں کند روی اور تند روی، کند رو اور تند رو، کند رو اور تند رو۔ اب میں اس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں گا، ہائی پیس اور لو پیس۔ اس ہائی اور لو کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ بیلنس۔ درمیان، درمیان کو کیا کہیں گے؟ بیلنس۔ ہائی بڑھ جانا، آگے نکل جانا، اوپر، لو پیچھے رہ جانا، نیچے رہ جانا، اور اعتدال یعنی بیلنس، درمیان میں۔ آپ سنتے ہیں اصول دین میں دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ اصول دین میں، اصول دین یاد ہے؟ اصول دین میں کیا ہے دوسرے نمبر پہ؟ دوسرے نمبر پہ عدل۔ عدل یعنی اعتدال، یہی عدل ہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ کی ذات عادل ہے۔ عادل سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا کوئی بھی کام افراط و تفریط میں نہیں ہوتا، بیلنس میں رہتا ہے۔ بیلنس سے مراد اعتدال میں ہے، خدا کے سارے کام اعتدال میں۔ اللہ نے دین نازل کیا، دین بھی معتدل ہے، اعتدال میں ہے دین۔ دین بھی افراد و تفریط کا اللہ نے نازل نہیں کیا، ایسا دین نازل نہیں کیا جس کے اندر افراط یا تفریط ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود، ہمارے پہلا مرحلہ آتا ہے دین فہمی کا۔ جب ہم دین سمجھنے لگتے ہیں اس میں بھی یا تو افراط کا شکار ہو جاتے ہیں یا تفریط کا۔ دین پہ جب عمل کرنے لگتے ہیں اس میں بھی یا تو افراط کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر تفریط کا۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ دین کو سمجھنے میں اور دین پر عمل کرنے میں عزیزان محترم ہم نے اتنا ہی عمل کرنا ہے، اتنا ہی لینا ہے، اتنا ہی سمجھنا ہے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جیسے میں آپ کو قرآن کریم کی مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں جو بعض صحابہ کی یا بعض پیغمبر اکرم کے جو ساتھی تھے ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ کیوں نازل ہوئی بھائی؟ کیا کرتے تھے وہ؟ جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ ماہ رمضان میں فجر سے لے کر مغرب تک روزہ ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں اپنی زوجہ بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں وہ اس کے ساتھ بھی مباشرت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہوتا کیا تھا، بعض صحابہ آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگے کہ رمضان کی راتوں میں بھی انہوں نے مباشرت چھوڑ دی۔ اللہ نے آیات نازل کی اور کہا کہ اے حبیب ان کو کیا کہو؟ ان کو کہو کہ افراد و تفریط کا شکار نہ ہو، جتنا حکم ہے اتنا کرو۔ اچھا جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ یہ کیوں کر رہے ہو، تو کہتے تھے کہ ہم زیادہ باتقویٰ بننا چاہتے۔ تو یہاں پیغمبر اکرم نے ان کو کہا کیا تم مجھ سے بھی زیادہ متقی بننا چاہتے ہو؟ کیا کوئی رسول اللہ سے بڑا متقی ہے دنیا میں؟ کائنات میں ہے رسول اللہ سے زیادہ دین جاننے والا؟ لیکن تھے ایسے افراد، آج بھی ہیں بعض ایسے لوگ جو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو بہت آگے بڑھ جائیں گے یا بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے عمل۔ اسی لیے اعتدال میں رہنا ہے، دین کو سمجھنا بھی معتدل ہو کر ہے۔ اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوا اس امت اسلامیہ کو، ملت اسلامیہ کو،
وہ انہی لوگوں سے ہوا جو یا تو ہائی پیس میں تھے یا لو پیس میں تھے، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، یا کوئی بھی شخصیات تاریخ اسلام میں ہو، اگر وہ ہائی پیس اور لو پیس میں گئی، اسلام کو انہوں نے نقصان دیا۔ اسی لیے اعتدال میں ہم نے دین کو سمجھنا بھی اور دین کو لینا بھی اور دین پر عمل بھی کرنا ہے۔ اسی لیے آگے نہیں بڑھنا ہے جیسے بعض لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جملے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میرے اہل بیت، مشہور حدیث ہے، میں صرف ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، جلدی سے سن لیے گا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نقطہ اعتدال ہے۔ ایک حدیث تو آپ نے ایک اور مشہور سنی ہے، پیغمبر اکرم نے کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کی مثال دی سفینہ نوح کی طرح ہے، جو ان سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے ان کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ آپ دیکھیں اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا علی نے ایک اور جملہ کہا، اسی سے ملتا جلتا مولا علی نے کہا، مولا علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، مولا علی کہنے لگے میرے بارے میں، مولا علی اپنے بارے میں کہنے لگے میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، ایک غالی ایک قالی۔ قالی قاف کے ساتھ قالی، قالی وہ ہے جو مولا علی کے فضائل کا منکر ہے، مولا علی کے فضائل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، مانتا نہیں، مولا علی کو امام نہیں مانتا، مولا علی کو ان کے فضائل کو گھٹاتا ہے، نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں قالی۔ امام نے کہا یہ بھی میرے بارے میں ہلاک ہوگا۔ اور دوسرا غالی جو مولا علی کو تو مانتا ہے لیکن وہ ان کو معاذ اللہ یا تو رب بنا دیتا ہے یا رازق بنا دیتا ہے یا اس طرح کے القابات ائمہ کو دیتا ہے، یعنی مخلوق سے بڑھ کر خدا بنا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں غالی۔ غالی یعنی یہ آگے بڑھا ہوا ہے، اور قالی یعنی جو گھٹا ہوا ہے، نیچے ہے۔ اس لیے مولا علی نے بولا کامیاب کون ہوگا؟ جو علی کے پیچھے پیچھے قدم بقدم اپنا قدم رکھتے ہوئے آ جائے، یعنی معتدل آدمی کامیاب ہوگا۔ اور معتدل کو توجہ سے سنیے گا، میں ایک اور نقطہ دینے جا رہا ہوں، جو انسان معتدل ہو کر دین کو بھی سمجھے، معتدل ہو کر دین پہ بھی عمل کرے، اس معتدل کو اصطلاح قرآن میں مطیع کہتے ہیں۔ مطیع اطاعت کرنے والا، اعتدال کو اطاعت اور معتدل کو مطیع کہتے ہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے، ان کے قدم بقدم پیچھے رکھ کے۔ اب آ جائیں، یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے تاکہ ہمیں امام سجاد کا دور سمجھ آئے، آنا ہم نے اپنے موضوع پر ہی ہے اعتدال میں۔ آج آپ دیکھیں ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے ہم معتدل نہیں ہیں۔ اچھا دیندار بنیں گے تو اتنا زیادہ دیندار بننے کی کوشش کریں گے لوگوں کو کہ جیسے ائمہ سے بھی بڑھ کر، جیسے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ ایک حقیقت ہے ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جو ائمہ نے نہیں کہا ہم وہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ اچھا جب پوچھا جائے بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بس مولا کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں نا یہ جملہ کہ ہم تو مولا کی محبت میں کر رہے ہیں، عشق میں کر رہے ہیں، حب میں کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ کام شریعت سے ٹکرا بھی رہا ہوتا ہے، شریعت کے اگینسٹ ہوتا ہے، دین کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ یہی افراد کا شکار ہے، یہی افراد ہے، یہی ہائی پیس میں، یعنی امام نے جتنا کہا ہم نے اتنا چلنا ہے، ہم نے آگے نہیں بڑھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا اگر ہم ائمہ کے دن مناتے ہیں، ان کی ولادت یا شہادت کے دن مناتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو ان سے طریقہ نہیں لیتے۔ اگر جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ان کا کوئی دن منا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ طریقہ دن منانے کا طریقہ بھی ان سے لینا، کہ انہوں نے یہ یوم یہ دن کیسے منایا، کیسے انہوں نے یہ دن سیلیبریٹ کیا، ان کی ولادت کا دن اگر ہوتا تھا تو انہوں نے کیسے سیلیبریٹ کیا، یہ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ خود ائمہ سے لینا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لیبل تو لگا دیتے ہیں ولادت کا جشن کہ فلاں امام کی ولادت کا جشن ہے، لیکن اس کے اندر معذرت کے ساتھ بہت سارے کام شریعت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، دین کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں افراد۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھا جائے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں
کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کسی امام نے کہا تو کہتے نہیں امام نے تو نہیں کہا، لیکن ہم محبت میں کر رہے ہیں، ہم حب میں کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح آئیں عزاداری کا معاملہ ہے، عزاداری کی بات جب آتی ہے تو بہت سارے کام عزاداری کے اندر ہم وہ ڈال دیتے ہیں جو دین کے خلاف ہیں، اگینسٹ ہیں، شریعت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اگر عزا بھی منانی ہے تو ایک معتدل عزادار امام حسین کا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے جس کو سید سجاد کہتے ہیں، ایک معتدل عزادار۔ یہ ایسا عزادار ہے کہ عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، با تقوی بھی ہیں، عزائے امام حسین بھی کر رہے ہیں اور دیگر سارے کام بھی کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے جیسے ہی امام سجاد کا موضوع آتا ہے تو ہمارے ذہن میں دو چار چیزیں آتی ہیں، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں پھر اسے ہم کلیئر کریں گے۔ جیسے امام سجاد کا موضوع آتا ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک لفظ بیمار کربلا، یہ آتا ہے نا، سب کے ذہن میں آتا ہے، کہتے ہیں نا بیمار کربلا۔ حالانکہ امام کے اوپر جو بیماری تھی وہ صرف عاشور کے دن، حکمت الہی کی وجہ سے، کیونکہ امامت کو آگے بڑھنا ہے، دیگر جو ہے وہ معاملات تھے، اس لیے صرف وہ عاشور کے روز چند لحظے کے لیے، جس وقت عاشور کا روز، باقی کیا سید سجاد معاذ اللہ کیا بیمار رہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بیمار کربلا ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں وہ بیمار تھے، لیکن ایسا نہیں کہ پوری زندگی بیمار تھے، صرف اس لحظے کے لیے۔ اسی لیے شہید مطہری کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شہید مطہری کہتے تھے کہ یہ علی کا پوتا ہے، یہ بھی علی ہے، اس کو بیمار کربلا نہیں کرار کربلا کہا کرو، کرار کربلا، کیونکہ انہوں نے کربلا کے میدان، انہوں نے کربلا میں جیسے مولا علی نے شجاعت کے جوہر دکھائے تلوار سے، سید سجاد نے اپنے خطبوں کے جوہر دکھائے۔ کیونکہ یہاں جو جب بعد کربلا جو معاملات تھے، شام کا بازار ہے، کوفہ کا بازار ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دربار کے اندر جاتے ہیں، تو یہاں پر تلوار نہیں چلانی تھی، یہاں پر قوت بیان اور فصیح و بلیغ گفتگو کی ضرورت تھی، یہاں پر شرح صدر چاہیے تھا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جانے لگے تو خدا سے کیا مانگ رہے تھے کہ رب اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب میں اس کی وضاحت کر دوں اس جملے کی، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں کوئی لکنت تھی، ایسا نہیں تھا، نبی کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی۔ بہت ساروں نے لکھ دیا تاریخ میں کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے پروردگارہ میری زبان کو صحیح کر دے، یا معاذ اللہ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا، ایک نبی کی، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، بعض نے معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا حضرت موسیٰ تتلا کے گفتگو کر دے۔ یہ غلط ہے، بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں عام ہو گئی، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں۔ لکنت سے مراد قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ کی زبان میں کوئی مسئلہ تھا، نہیں، لکنت سے مراد حضرت موسیٰ اللہ سے ظالم و جابر حکمران کے سامنے حق بولنے کی طاقت مانگ رہے تھے، حق بولنے کی صلاحیت اور طاقت مانگ رہے تھے۔ کیونکہ آپ مجھے بتائیں، ابھی ہم سارے بیٹھ کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے یا آپس میں اپنی گیدرنگوں میں بیٹھ کے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم یوں ہے، وزیر اعظم یہ ہے وہ، اور اگر ابھی پاکستان کے وزیر اعظم ہمارے سامنے آ جائیں، کوئی کچھ کہے گا؟ کیا ہوگا؟ بہت ہی کم ہوں گے ایسے جن کے اندر جرت ہوگی کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے ظالم کو للکارے، بہت کم ہوتے ہیں نا ایسے لوگ۔ بھئی پیچھے تو سبھی للکار لیتے، لیکن اگر کوئی ظالم ہو اور اس کو کہا جائے کہ آپ نے اس کے دربار میں جا کے اس کو للکارنا ہے، کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ اور حضرت موسیٰ کو یہی کام خدا نے دیا، وہ جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میری زبان میں کوئی مسئلہ ہے، نہیں، حضرت موسیٰ کی زبان صحیح تھی، وہ قوت گویائی تو تھی ان میں، لیکن فصیح و بلیغ گفتگو کے لیے طاقت مانگ رہے تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے پروردگارہ مجھے ایسا برہان اور دلائل دے کہ وہاں میں اس کو گفتگو سے قانع کر سکوں، اپنی گفتگو سے اسے قانع کر سکوں، یعنی سامنے والے کو لاجواب کر دوں، اس کے پاس پھر کوئی جواز
موجود نہ ہو، بولنے کی پھر اس میں طاقت نہ رہے۔ اب آئیں، یہی جہاد سید سجاد نے کیا۔ اس وقت کی سپر پاور، آج کا سپر پاور کون ہے؟ امریکہ، یو ایس اے۔ بہرحال اب وہ نام کا رہ گیا، اس کی حقیقتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن بہرحال نام کا ہی صحیح ہے نا، یو ایس اے سپر پاور ہے پوری دنیا کے اوپر جو ہولڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح اس وقت کی سپر پاور حکومت یزید کی تھی۔ اس وقت کا میں آج کی زبان میں کہوں سمجھانے کے لیے تو اس وقت کا یو ایس اے تھا۔ وہ ساری سازشیں جیسے آج یو ایس اے کرتا ہے نا، ساری سازشیں وہ بہو اسی وقت یزید بھی یہی کرتا تھا۔ یزید کی حکومت اس وقت سپر پاور تھی۔ اب سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے کیا چاہیے؟ جرأت چاہیے، طاقت چاہیے، شجاعت چاہیے، قوت گویائی چاہیے، اور قوت گویائی کے اندر حق کہنے کی صلاحیت چاہیے۔ اب امام سجاد علیہ السلام دربار میں جب خطبہ دے رہے ہیں تو یہ معمولی خطبہ نہیں تھا، اس لیے شہید مطاری نے کہا یہ کرار کربلا ہے، یہ کرار کربلا ہے، خالی بیمار کربلا مت کہا کرو، یہ تو کرار کربلا ہے امام سجاد علیہ السلام نے جو کیا۔ اب عزیزان محترم، بس میں گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں جامع چیزیں میں پیش کر دوں۔ اب آئیں، امام سجاد علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے، کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ اور ہسٹری سے تھوڑا سا سنیریو بتاؤں گا کہ کس دور میں امام سجاد تھے اور امام سجاد کا طرز عمل کیا رہا۔ دور اس طرح ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ مکہ اور مدینہ دونوں جو اسلام کے صدر ہیں، صدر اسلام یعنی مرکزی جگہیں، مکہ اور مدینہ، دونوں میں لوگوں کی اخلاقی پستی یہ ہو گئی تھی۔ اخلاقی پستی یعنی تربیت بالکل نہیں تھی، بے شعور معاشرہ ہو گیا تھا۔ اور اخلاقی پستی کی علامت یہ تھی، سید سجاد علیہ السلام کا دور میں پڑھ رہا ہوا، کربلا ہو گئی، اب امام سجاد کے دور میں دیکھیں، اخلاقی پستی کی علامت یہ تھی کہ شام کے اندر مرکزی حکومت تھی، اور حکمرانوں کو رقص و موسیقی کی محفلیں لگانی ہوتی تھی تو مشہور رقاصائیں، مشہور ناچنے والی عورتیں اور رقاصائیں مکہ اور مدینہ سے بلائی جاتی تھی، شام میں بلائی جاتی تھی۔ یعنی مدینہ اور مکہ کے لوگوں کی حالت اتنی پست ہو گئی تھی کربلا کے بعد۔ ایک جملہ اور سنتے جائیں، میں ایک حدیث ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ارتد الناس بعد قتل الحسین، امام صادق علیہ السلام، ارتد الناس بعد قتل الحسین، قتل حسین کے بعد یعنی کربلا کے بعد امام صادق کہتے ہیں تمام مکہ اور مدینہ کے لوگ مرتد ہو گئے۔ مرتد اسلام سے واپس پلٹ گئے کفر کی جانب۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو کافر سے مسلمان ہوا ہو لیکن پھر واپس کافر ہو جائے، اسے کہتے ہیں مرتد۔ مرتد پلٹ جانا، اپنی گزشتہ حالت پہ پلٹ جانا۔ امام صادق کہہ رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے بعد کربلا، قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ اب یہ اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، اہل بیت تو دین پر ہی ہے، لوگوں کی بات کر رہے ہیں امام صادق علیہ السلام۔ اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے مکہ اور مدینہ میں، امام صادق کہہ رہے ہیں سب مرتد ہو گئے تھے۔ یعنی اتنا سوسائٹی اور معاشرہ اتنا پست ہو گیا تھا امام سجاد کا، سب لوگ مرتد ہو گئے۔ پھر امام صادق کہتے ہیں میرے جد علی ابن الحسین نے ان کو واپس دین پر پلٹایا۔ یہ بہت بڑا جہاد تھا، یہ معمولی کام نہیں تھا، تلوار سے بڑا جہاد تھا۔ درود پڑھیے۔ توجہ سنیے گا، یہ عین ممکن ہے ہمیں یہ باتیں ایسے سمجھنا ہے کہ تربیت کرنا لوگوں کی اتنا مشکل کام ہے، واقعاً مشکل کام ہے۔ جو لوگ تربیت کرتے ہیں نا، لوگوں کی جو تربیت کے لیے معاشرے میں حاضر ہوتے ہیں اور جب ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ تربیت کتنا مشکل کام ہے۔ تلوار کے جہاد سے
زیادہ مشکل کام لوگوں کی فکری سطح کو اپ گریڈ کرنا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ میں اگر بلا مغالطہ کہوں، امام سجاد علیہ السلام کا دور ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے رسول اللہ آئے تھے عرب معاشرے میں، یعنی اتنا جاہلیت پہ پلٹ گئے تھے لوگ، اور رسول اللہ نے کیا کیا؟ بہترین معاشرہ بنایا، ان کو اپ گریڈ کیا، معاشرے کو اپ گریڈ کیا، سوسائٹی کو ڈیولپ کیا، سوسائٹی کو اپ گریڈ کیا، لوگوں کی فکری سطح کو بلند کیا، ان کو تعلیم دی، ان کو شعور دیا، علم و آگہی دی۔ یہی کام امام سجاد نے کیا۔ جیسے بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھائی امام سجاد نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کہتے ہیں نا، یہ سوال اٹھتے ہیں، امام سجاد نے تلوار سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آئمہ جانتے ہیں کس دور میں تلوار کا جہاد ضروری ہے اور کس دور میں تربیت ضروری۔ کسی امام میں کوئی کمی نہیں ہے، پہلے تو یہ کنفیوژن کلیئر ہونی چاہیے ہماری۔ امام علی سے لے کر 12ویں تک کسی امام میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے یہ 12 مقرر کیے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے نا، کسی امام میں کمی نہیں ہے۔ کمی یا تو وہ عوام جو اماموں کو ملتی تھی یا تو اس میں کمی ہوتی تھی، یا اس وقت کے دور کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی اس طرح ہوتی تھی کہ ائمہ کو وہ بنانا پڑتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امام حسن نے صلح کر لی اور امام حسین نے صلح نہیں کی، جہاد کیا کربلا میں۔ امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، فرق پیروکاروں میں تھا۔ امام حسن خود کہہ رہے تھے کہ مجھے پیروکار ایسے نہیں ملے جیسے میں چاہتا تھا، اور امام حسین کو بہترین پیروکار ملے۔ کربلا میں جو امام پر شہید ہوئے بہترین پیروکار ملے، امام حسین نے فخر کیا۔ ایک ریزن، ایک سبب، ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ امام حسن اور امام حسین کے پیروکاروں میں فرق تھا، ان کو جو فالو کر رہے تھے، امام کے جو فالوورز تھے ان میں فرق تھا۔ دوسری وجہ، امام حسن کا دور اور تھا، امام حسین کا دور اور تھا۔ امام حسن اگر کربلا کے وقت ہوتے اور امام حسین اگر صلح امام حسن کے وقت ہوتے تو یاد رکھیں امام حسین صلح کرتے، امام حسن جہاد کرتے، کیونکہ فرق اماموں میں نہیں ہے، فرق کسی امام میں نہیں ہے، فرق اس وقت کے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے، لوگوں کے اندر نظر آتا ہے، ہم جیسوں کے اندر نظر آتا ہے فرق۔ ہم ائمہ کا ساتھ اس طرح نہیں دے پائے کہ ائمہ تنہا ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا، تنہا ہو گئے، ائمہ کو قید کر دیا گیا، بعد کربلا ہوئے یہ ظلم، سنتے ہیں نا تاریخ۔ 7ویں امام کو قید میں لے گئے، 8ویں امام کو خراسان لے آئے مدینہ سے گرفتار کر کے، 9ویں 10ویں امام کو سامرا لے گئے، 9ویں امام 25 سال کی عمر میں جوانی میں شہید ہو گئے، 10ویں امام بھی 42 سال کی عمر میں، اور 11ویں امام اتنے مظلوم۔ 11ویں امام وہ واحد امام ہے جنہوں نے زندگی میں ایک بھی حج نہیں کیا، حج، واجب حج اپنا امام عسکری نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ امام عسکری کو سامرا لے جا کے نظر بند کر دیا تھا۔ پوری 28 سالہ زندگی امام کی، 28 سالہ زندگی تھی، نظر بند کر دیے۔ اتنی مصیبتوں میں ہمارے ائمہ نے یہ زندگی گزاری اپنی، لیکن ان کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی دیکھیں ائمہ کی۔ فرق کہاں تھا؟ فرق ہم جیسوں میں ہے، فرق ان کے چاہنے والوں میں رہا، فرق پیروکاروں میں رہا۔ امام حسین پر جان قربان کرنے والے آئے، لیکن امام حسن کو نہیں نظر آ رہے، امام سجاد کو نہیں ملے۔ میں نہیں کہہ رہا، آئیں میں امام سجاد کا ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ امام سجاد کہتے ہیں، واللہ مجھے مکہ اور مدینہ میں 20 افراد بھی ایسے نظر نہیں آئے جیسے میں چاہتا تھا۔ اگر 20 افراد بھی مجھے میرے مطابق ملتے تو میں اپنے بابا کے حق کے لیے قیام کرتا۔ امام سجاد تلوار چلانا نہیں جانتے تھے، بہترین شجاع تھے۔ جیسے مولا علی جہاد جانتے ہیں ایسے امام سجاد بھی جانتے تھے، جیسے امام حسین لڑنا جانتے ہیں ایسے امام سجاد بھی جانتے تھے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی بھی امام جذباتی کام نہیں کرتا، پوری اسٹریٹجی اور حکمت عملی سے ائمہ کام کرتے ہیں، عقل سے۔
ہمارے معذرت کے ساتھ فرق یہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں جذباتی، ہمارے فیصلے ہوتے ہیں نا جذباتی فیصلے کر دیتے ہیں ہم جوش میں آ کے، لیکن کوئی بھی امام جذباتی فیصلہ نہیں کرتا، ائمہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، یعنی عقل، دانائی، زیرکی، ذہانت، حکمت عملی۔ اب امام سجاد کا جو دور ہے، اگر اس دور میں امام سجاد تلوار اٹھا کے جہاد کرتے اور خود بھی شہید ہو جاتے تو تحریک امام سجاد کا کوئی رنگ نہیں آتا، یعنی ایک لانگ ٹرم پلاننگ امام سجاد کا، ہر امام لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے۔ پلاننگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم، ایک لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم یہ ہوتی ہے کہ جس کا نتیجہ جلدی آتا ہے، لانگ ٹرم یہ ہوتی ہے کہ جس کے نتائج آتے رہتے ہیں۔ وہ ہستی اگر گزر بھی جائے، دنیا سے گزر بھی جائے، تو اس تحریک کے اس نے جو حرکت لوگوں میں پیدا کی تھی اس کے نتائج آتے رہتے ہیں۔ ابھی جیسے جناب سیدہ کا قیام ہمیں نظر آتا ہے کہ بی بی نکلی، جا کے خطبہ دیا، اچھا فدق بی بی کو نہیں ملا تھا، فدق نہیں ملا، غصب کر لیا نا فدق بی بی کا۔ اچھا نظر ظاہری طور پہ نظر یہ آ رہا ہے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف، معاذ اللہ ظاہری طور پہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سیدہ ناکام ہو گئی، الیاذ باللہ، لیکن ایسا ہوا نہیں، سیدہ کامیاب ہوئی، کیونکہ سیدہ خالی فدق کے لیے جاتی تو ہم کہہ سکتے تھے ناکام ہوئی، سیدہ امت اسلامیہ کی تربیت کے لیے نکلی تھی، دین اسلام کے احیاء کے لیے نکلی تھی، دین اسلام کو بچانے نکلی تھی۔ پورے خطبے میں جناب سیدہ کے دین اسلام کی سارے عقائد اور یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ بس اب مختصر 2-3 جملے سن لیں۔ جناب سیدہ کا قیام لانگ ٹرم پلاننگ تھا۔ جناب سیدہ کے قیام کے نتائج کب آئے؟ سیدہ نے جو تربیت کے لیے نکلی تھی نا امت کی، جو دین بچایا، سیدہ نے دین بچایا، کیونکہ بعد رسول فوراً دین کو خطرہ تھا۔ منافقین جو تھے اور کفار جو تھے وہ تاک لگا کے بیٹھے تھے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہو، کیونکہ رسول اللہ کی شخصیت کا ایک وزن تھا، روب تھا، جلال تھا، لوگ ان کی موجودگی میں یہ کام کھل کے نہیں کر پا رہے تھے منافقین بھی، لیکن حضور کی یہاں آنکھ بند ہوئی، اسلام پہ یلغار، لیکن جانتے نہیں تھے نبی کی بیٹی موجود ہے۔ نبی کی بیٹی نکلی، مسجد گئی، خطبہ دیا اور امت اسلامیہ کو سبق پڑھایا، اسلام پڑھایا، پورا خطبہ بڑا عالیشان ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ابھی مجالس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ خطبے میں ہے کیا کیا۔ خطبے میں بہت خوبصورت چیزیں جناب سیدہ نے بیان کی، اس خطبے کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اب توجہ سے سنیں، لانگ ٹرم پلاننگ، امام سجاد کی لانگ ٹرم پلاننگ۔ امام سجاد اگر تلوار اٹھا کے جہاد کرتے اپنے دور میں تو نتائج نہیں آنے تھے۔ ہاں اگر امام حسین 60 ہجری میں تلوار نہیں اٹھاتے، تربیت کرتے تو تربیت کے نتائج نہیں آتے۔ یہی تو ہم نے سمجھنا ہے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت جملہ امام سجاد کا بتاتا ہوں، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے اندر ملتا ہے۔ امام سجاد فرماتے پروردگارا، یہ نوٹ کر لے جملہ، اور اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اگر ہم ہر نماز کے بعد تعقیبات میں اس کو دعا کو اپنی تعقیبات میں شامل کریں۔ امام سجاد کا خوبصورت جملہ، امام سجاد کہتے ہیں پروردگارا، جن کاموں میں تو تعجیل چاہتا ہے، جن کاموں میں تو جلدی چاہتا ہے، تیری حکمت یہ کہ تو چاہتا ہے وہ کام جلدی ہو، تو میں اس میں تاخیر نہ کروں، اور جن کاموں میں تو تاخیر چاہتا ہے میں اس میں تعجیل نہ کروں۔ تعجیل کہتے ہیں جلدی کو، تاخیر کہتے ہیں دیر، جلدی اور دیر۔ امام سجاد کہتے ہیں پروردگارہ جن کاموں میں تیری طرف سے جلدی ہے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں جلدی کروں، میں تاخیر نہ کروں، لیٹ نہ ہو جاؤں، اور جن کاموں میں تو تاخیر چاہتا ہے کہ یہ دیر سے ہو اس میں عجلت پسند نہ بن جاؤں، میں جلدی نہ کر جاؤں۔ یہ ہے اسٹریٹجی ائمہ کی، یہ ہے اسٹریٹجی۔ 60 ہجری میں جس وقت امام حسین تلوار اٹھا کر جہاد کر رہے ہیں یزیدی نظام کے خلاف، اس وقت تعجیل ہے، جہاد کے لیے تعجیل کا حکم ہے، اسٹریٹجی یہ ہے۔ لیکن امام سجاد کے دور میں اگر تلوار اٹھا لی جاتی تو یہ پھر یہ جلدی ہو جاتی، اس وقت تاخیر کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت کربلا ایک ہو گئی، کربلا امام حسین علیہ السلام نے منعقد کر دی، برپا کر دی۔ اب اس کربلا کو تحریک اور ہدایت کا منبع ائمہ نے بنا دیا۔
ائمہ نے بنا دیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض کہتے ہیں نا کربلا، ہر امام نے اپنے اپنے دور میں کربلا کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو مخالفین بہت سارے کرتے ہیں، بہت سارے مخالفین کرتے ہیں. آپ سے بھی کریں گے، آپ کہیں یونیورسٹی جائیں گے، کالج جاتے ہیں، آپ کہیں آفس میں ہوں گے، بہت سارے لوگ سوال آپ سے کر لیں گے. جو ہسٹری پڑھتا ہے، جو جانتا ہے، وہ کر لے گا سوال کہ بھائی آپ کے 12 امام تھے، 12 اماموں نے سب نے کربلا کیوں نہیں کی؟ سوال بنتا ہے نا. تو یہاں یاد رکھیں جواب یہ ہے کہ کربلا ایک کافی تھی، ہر امام نے اس کو تحریک بنا دی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر 1000 ڈیم بجلی کے 1000 ڈیم، پانی کے اوپر ڈیم بنتا ہے نا، بجلی کے 1000 ڈیم بنائے جائیں اور ایک گھر کو بھی بجلی نہیں ملے تو کیا ہوگا؟ ڈیم کسی کام کے؟ کسی کام کے نہیں، بیکار ہے. لیکن اگر ایک ڈیم 1000 گھروں کو روشن کر دے تو یہ ڈیم کافی ہے نا. ایک ڈیم کافی ہے نا جو 1000 گھروں کو روشنی دے دے گا. عزیزان محترم، یہ مثال تھی مطلب کی جانب آئے. کربلا 61 ہجری میں جو ہوئی، ہدایت کا ایک ڈیم ہے، ہدایت کا ایک ڈیم ہے جو تا قیامت آنے والی نسلوں کو ہدایت دیتی رہے گی. بس اس ڈیم سے، اس ہدایت کے ڈیم سے ہم نے توانائی لینی ہے، ہدایت لینی ہے، علم لینا ہے. ہر امام نے بعد کربلا سید سجاد سے لے کر 11ویں امام تک، 12ویں کو تو موقع نہیں ملا، وہ تو پردہ غیب میں چلے گئے، چھوٹے تھے، 5 سال کی عمر میں ہی پردہ غیب میں چلے گئے 12ویں امام. امام سجاد سے لے کر امام عسکری تک یہ جتنے امام ہیں، ان کو کربلا بپا کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کیونکہ کربلا ایک ہدایت کا ڈیم موجود تھا. اسی کربلا کو تحریک بنا کے ائمہ نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کی تربیت کی. امام سجاد کا دور تربیت کا دور ہے. اب مجھے بتائیں، جو لوگ جن کی فکری سطح لوگوں کی زیرو پہ چلی گئی، امام سجاد تلوار اٹھاتے تو وہ امام کا ساتھ دیتے؟ نہیں دیتے. اخلاقی پستی اتنی تھی کہ ناچنے والی عورتیں مکہ اور مدینہ کی مشہور ہو گئیں، شام میں ان کو بلایا جا رہا ہے. گلوکاروں کے مرنے کے اوپر، یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہہ رہی ہے، مکہ اور مدینہ کی جو گلوکارائیں تھیں ان کے مرنے کے اوپر مکہ اور مدینہ میں 3 دن کا سوگ منایا جا رہا. کتنا اسلام سے دور ہو گئے تھے یہ لوگ، کتنا دور ہو گئے تھے اسلام سے. کیا کس نے؟ بنو امیہ نے. یہ وہی خاندان ہے جس نے امت اسلامیہ کو دور کر دیا رسول اللہ کی تعلیمات سے، اتنا دور کر دیا کہ امت آج تک پلٹ کے نہیں آئی. اور پھر اس امت کو پلٹانے کے لیے سید سجاد کو مصیبتیں جھیلنی پڑی، لیکن کوشش کرتے رہے کہ امت واپس میرے نانا کے دین پہ آ جائے. کسی امام نے چھوڑا نہیں. امام سجاد کا طرز عمل یہ تھا، اب مختصر سا سن لیں، بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. امام سجاد کا طرز عمل یہ تھا کہ امام سجاد نے سب سے پہلا، اب دیکھیں بڑی خوبصورت تبلیغی سسٹم بنایا امام سجاد نے. تبلیغی سسٹم، ابھی ہم سمجھتے ہیں تبلیغی سسٹم یہ دوسروں کا ہے، نہیں، تبلیغی سسٹم ہمارا ہے. اب اگر دوسرے تبلیغ کرنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت والے جو تبلیغ کرتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں تبلیغی سسٹم ان کا ہے. نہیں، امام سجاد نے بنایا تھا. اسی لیے بہت ساری چیزیں آپ دیکھ کے پریشان نہ ہو کہ ہم کہہ دیتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں جاپان کے پاس کیا رولز ہیں، امریکہ کے پاس یہ قانون، اس کے پاس یہ قانون، یورپ کے پاس یہ قانون. وہ سارے قانون اسلام کے تھے جو وہ لے گئے تھے. ہمارے میراث ہماری لٹ گئی، ہم دیکھتے رہے. ہماری سب سے بڑی میراث تھی علم، حکمت. ائمہ نے جو ہمیں دی تھی علم و حکمت، وہ لٹ گئی ہماری میراث مسلمانوں کی، اور بالخصوص تشیع کی میراث ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری چلی گئی. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج ہم یورپ کے گن گاتے ہیں، یورپ میں کیا قانون ہے، امریکہ میں کیا قانون ہے، فلاں جگہ کیا قانون ہے، لیکن سب جھوٹ ہے. یہ جو ہیومن رائٹس کے دعوے کرتے ہیں نا، آپ کو میڈیا نہیں دکھاتا اصل میں، کیونکہ عالمی میڈیا ان کا ہے، لیکن سب جھوٹ ہے. جتنا ابھی آپ دیکھتے نا، یہ آپ کے علاقے میں اکثر نیوز ہم سنتے ہیں، جعفر طیار میں کتنی ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں نا، یہاں پہ سنتے ہیں ہم تو، کیونکہ ہم یہاں نہیں رہتے، دوسری خبریں آتی رہتی ہیں یہاں ہو رہی ہیں وارداتیں. لیکن پاکستان میں ٹھیک ہے، دہشت گردی بھی ہے، یہ بھی ہے، چوری چکاری بھی، بے روزگاری بھی، سب ہے،
لیکن ایک عالمی ریشو کے مطابق سب سے زیادہ گن کلچر اور ڈکیتیاں خود امریکہ میں ہوتی، یو ایس اے میں، جس کو ہم سمجھتے ہیں بڑا سیف ملک ہے، وہاں سب سے زیادہ ڈکیتیاں ہوتی. یہ خود عالمی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بیان. سب سے زیادہ زنا انہی جگہوں پہ ہوتا. سب سے زیادہ عورت کی بے حرمتی یورپ کے اندر ہوتی ہے. آج وہ یورپ ہمیں بتائے گا کہ عورت کو کیا مقام دینا ہے. یورپ سے نہیں پوچھیں، زہرا سے پوچھیں عورت کا مقام کیا ہے. سیدہ نے عورت کو عورت کا مقام دیا، دین نے دیا ہے. یہ فحش عورتیں جو یورپ کی اور یہ نکل کے، اور جو پاکستان کے اندر بھی ان کا اثر ہو رہا ہے، فیمنزم مارچ کرتی ہیں، نکلتی ہیں اور یہ حقوق کی بات کرتی ہیں، جھوٹ ہے. ہیومن رائٹس کے دعوے کرتے ہیں، ہیومن رائٹس. اچھا سارا انسانی حقوق انہیں یوکرین میں نظر آ رہا ہے. سارے انسانی حقوق یوکرین میں، کہ یوکرین میں یہ ہو گیا، یوکرین میں یہ ہو گیا. انسانی حقوق کی اگر تم واقعاً انسانی حقوق کے دعوے دار ہو تو یمن کے بچوں کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ عراق کے اندر ظلم نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. سیریا کے اندر ظلم نہیں ہے؟ جو بھی مسلمان ملک ہے وہاں جب ظلم ہوگا، میانمار کے اندر، روہنگیا کے اندر، میامان کے اندر مسلمانوں کو ابھی چند سال پہلے کی بات ہے نا، 8 سال پہلے کی، قتل کر دیا بے دردی سے. ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش. ایران کے اندر ایک عورت کو پردے کے اوپر جو معاملہ ہوا سب جانتے ہیں آپ، مہسا امینی کا جو واقعہ ہوا، اس کو کرٹیسائز کرنے کے لیے پورا عالمی میڈیا بیٹھ گیا. پورا عالمی میڈیا بیٹھا. انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر ہندو لڑکے نے اپنی کلاس فیلو لڑکی، مسلمان لڑکی کو ہراساں کیا، اس نے 4تھی منزل سے کود کے جان دے دی یونیورسٹی کی. ایک بھی میڈیا نے اس کو ہیڈ لائن بھی نہیں چلائی. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان تھی. اگر یہی کام کہیں اور ہو جاتا تو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں واویلا مچا دیتی، شور کر کے، پلے کارڈ اٹھا کے سارے ملکوں میں. اسی لیے عالمی سطح پہ جو سازشیں، اس کو ہم سمجھیں. بہرحال میرا موضوع نہیں ہے کرنٹ افیئر، ہم زیادہ اس میں نہ چلے جائیں. اب توجہ سنیں، ان سازشوں کو سمجھیں. اسلام کے خلاف کیا سازش ہے؟ سید سجاد کے دور میں یہ جو تبلیغی سسٹم امام سجاد علیہ السلام نے بنایا نا، امام نے پہلا کام یہ کیا کہ امام نے چند اصحاب تیار کیے. کیونکہ دیکھیں معاشرہ بالکل زیرو پہ تھا، بالکل پستی میں تھا. امام سجاد نے، تاریخ کہتی ہے 173 افراد کی پہلے تربیت کی، جن کو امام سجاد کے خاص صحابی کہا جاتا. خاص شاگرد تھے جو امام سجاد کے درسوں میں، محفلوں میں، امام سجاد کی دعائیہ نشستوں میں آ کے بیٹھتے تھے اور امام سجاد سے دین سیکھا. اور ان کو امام نے اپ گریڈ کیا. ان 173 افراد میں ابو حمزہ سمالی بھی ہیں، مشہور ہے ابو حمزہ سمالی، ان کی آپ دعائیں سنتے ہیں. فرات بن احنف ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. مسلم ابن زہری ہیں، زہری یہ مشہور صحابی ہیں امام سجاد کے، جو جن کی امام نے تربیت کی. 173 افراد کی امام نے تربیت کی اور پھر ان 173 افراد کو امام سجاد نے مکہ اور مدینہ کے اور پھر اس کے اطراف کے مختلف علاقوں میں بھیجا. آپ بتائیں یہ تبلیغی سسٹم بنایا کس نے؟ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا، آپ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے، جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں مختلف علاقوں میں. تو یہ سسٹم اصل میں یہاں امام سجاد نے بنایا تھا. تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں امام سجاد نے ان کو تیار کیا اور پھر بھیجا. پھر انہوں نے جا کر تبلیغ کی، امامت کی، رسالت کی، توحید کی، عقائد درست کیے لوگوں کے. تو بس بہرحال مختصر میں کر رہا ہوں، توجہ سنیں. پہلا کام امام سجاد نے یہ کیا کہ خواص تیار کیے. ان کو کہتے ہیں خواص. خواص یعنی کریم. امام سجاد علیہ السلام کی یہ کریم تھی تحریک کی. 173 پرسنز، 173 افراد، یہ خاص صحابی تھے. پھر امام سجاد نے، اچھا شکنجے بہت خطرناک تھے. دشمن اور حکومت جو تھی اس وقت، جو عبد المالک بن مروان کا دور تھا، اس کے دور میں عبد المالک بن مروان کے جتنے بھی یہ کہنے مخبر ہوتے تھے حکومت کے، وہ امام سجاد پہ کڑی نگاہ رکھتے تھے کہ امام سجاد سے کون مل رہا ہے، کون آ رہا ہے، امام سجاد کیا کر رہے ہیں. کڑی نگاہ تھی. امام سجاد نے کیا کیا؟ امام سجاد نے حکمت عملی یہ اپنائی. درس، جیسے میں ابھی بیٹھ کے آپ کو درس دے رہا ہوں نا، لیکچر، امام سجاد لیکچر نہیں دے سکتے تھے، پابندی تھی.
امام سجاد درس نہیں دے سکتے تھے، ایسا دور تھا، لیکن امام سجاد نے حکمت عملی کیا اپنائی؟ جتنی باتیں امام نے درس میں کرنی ہوتی تھی ان سب کو دعاؤں میں بیان کر دی. صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ ہے نا ہمارے پاس، یہ دعائیں، جب ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو نام دعا ہے لیکن اندر سارے عقائد ہیں، اندر معرفت کے خزانے ہیں. جیسے میں اب جب ہم دعا کا نام لیتے ہیں، ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ پروردگارہ نوکری دے دے، پروردگارہ راشن دے دے، پروردگارہ ترقی دے دے، یہ ہوتی ہے نا دعا. لیکن جب امام سجاد کی دعا ہم دیکھتے ہیں تو یہ صحیفہ سجادیہ میں تو یہ نہیں نظر آ رہا ترقی، نوکری، راشن، کچھ نہیں. امام سجاد کی دعا میں نظر آ رہا ہے پروردگارہ جو کام تو چاہ رہا ہے مجھے اس میں جلدی، جو چاہ رہا ہے میں اس میں جلدی نہ کروں، جو جلدی چاہ رہا ہے اس میں تاخیر نہ کروں، جو تو تاخیر چاہ رہا ہے اس میں جلدی نہ کروں. اس طریقے کے جملات. پھر اس کے بعد دعاؤں کے اندر 47 نمبر دعا ہے، 47 صحیفہ سجادیہ، اس کے اندر امام نے امامت کے موضوع کو بیان کیا کہ امامت کیا ہے. پروردگارہ یعنی امام جانتے کیا کرتے تھے؟ جیسے ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دعائے توسل پڑھتے ہیں، کیونکہ امام پہ تو پابندی تھی، اگر امام ایسے لیکچر دیتے حکومت انہیں قید کر دیتی لے جا کے، اتنا خطرناک دور تھا. پھر امام سجاد نے کیا کیا؟ دعاؤں کی محفل رکھی، ہاتھ بلند کیے، لوگ سمجھ رہے تھے امام دعا کر رہے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے ذریعے امام توحید، عدل، نبوت، رسالت، قیامت، یہ عقائد کے موضوعات پڑھا رہے تھے، یعنی تربیت کر رہے تھے. دعا میں لیکچر سارے موجود تھے امام کے. اور یاد رکھیں اگر امام سجاد لوگوں کی تربیت نہ کرتے تو امام باقر اور امام صادق کو 4000 شاگرد نہیں ملتے. امام صادق کو جو 4000 شاگرد ملے ہیں، جب ہم پیچھے جاتے ہیں تو ان کو شروع میں تیار کرنے والے امام سجاد. اب یہ 40 سالہ زندگی امام نے کربلا کے بعد گزاری. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف امام روتے تھے، بے شک روتے تھے، اپنے بابا کو بھی روتے تھے، بازار کوفہ و شام پہ بھی روتے تھے. امام سجاد بے شک روتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے امور بھی انجام دیتے. یہ سارے امور نہیں کر رہے. امام سجاد نے بتایا کہ دیکھو ایک بہترین عزادار وہی ہوتا ہے جو عابد بھی ہو، جو عالم بھی ہو، جو زاہد بھی ہو، جو باتقوا بھی ہو، جو اپنے معاشرے میں شعور و آگہی بھی رکھتا ہو اور عزائے امام بھی برپا کرتا ہو. یعنی ایک عزادار مکمل عزادار ہوتا ہے. عزادار کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ ماتم کرے چلا جائے یہی عزادار نہیں. امام سجاد نے کہا عزادار عالم بھی ہوتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، اپنے دور میں باشعور بھی ہوتا ہے، کیونکہ امام سجاد نے خود بن کے دکھایا، لوگوں کو تیار کیا. امام سجاد نے عزاداری بھی کی، امام سجاد نے عبادت بھی کی، امام سجاد نے لوگوں کی تربیت بھی کی، امام سجاد نے بزنس بھی کیا، اسلامک معیشت کو امام سجاد نے فروغ بھی دیا. زکوٰۃ کے موضوع کو بھی امام سجاد نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اور پھر زکوٰۃ کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی بھی بیان کی. یعنی جتنے اسلامک موضوعات تھے امام سجاد نے سب کو پروموٹ کیا صرف 40 سال کے عرصے میں بعد کربلا. امام سجاد کا طرز عمل یہی تھا کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کی تربیت کی. آج ہمیں اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے تعلیم و تربیت کی. امام سجاد کی سیرت کیا ہے؟ تعلیم و تربیت. امام سجاد کی سیرت. اچھا اب سوال یہ بنتا ہے جو دوسری تحریکیں تھیں، اب بہت ساری تحریکوں کے بارے میں الگ الگ جملے، بعض تحریکیں ایسی تھیں جن کا امام سجاد نے ساتھ نہیں دیا، لیکن بعض ایسی تحریکیں تھیں کہ امام سجاد لوگوں سے مل نہیں سکتے تھے. آپ دور دیکھیں امام سجاد کو اسپیچ کرنے پہ، جیسے آج کا جملہ آپ سنتے ہیں زبان بندی، کسی ذاکر پہ کسی عالم پہ زبان بندی ہو جاتی ہے، حکومت لگا دیتی نا زبان بندی. زبان بندی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تقریر نہیں کر سکتا. امام سجاد پر زبان بندی حکومت نے کی ہوئی تھی، تقریر نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت دیکھ چکی تھی، شام کے دربار میں امام کی تقریر سن چکی تھی، کوفہ کے دربار میں امام سجاد کی تقریر سن چکی تھی، ہلا کے رکھ دیا تھا امام نے پوری اس وقت کی خلقت کو. اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اگر تقریر کی پابندی دے، ان کو تقریر کی اجازت دے دی
تو یہ بنو امیہ کے چہرے کو بے نقاب کر دیں گے. اس لیے امام پہ زبان بندی کی ہوئی تھی حکومت نے. اب ایسے دور میں اگر امام کھل کر تلوار والی تحریکیں جو چل رہی تھیں کوفہ کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر جو تلوار سے اٹھنے والی تحریکیں تھیں, امام سجاد اگر کھل کر حمایت کرتے تو کیا ہوتا؟ امام کو یقیناً پھر جیل میں ڈال دیا جاتا, امام کو قید کر دیا جاتا. اس لیے امام نے قید میں واپس نہیں جانا تھا. امام کی حکمت عملی یہ تھی کہ میں باہر لوگوں کے درمیان میں رہ کر ان کی تربیت کروں, کیونکہ اگر امام سجاد بھی اسی وقت کربلا کے فوراً بعد دوبارہ, جیسے کہ شام سے رہا ہو کے آئے تھے, اگر دوبارہ قید میں چلے جاتے تو جانتے کیا ہوتا؟ آج ہم کیا کر رہے ہوتے؟ ہم بھی عاشور کو جشن کا دن سمجھ رہے ہوتے. ہمیں فرق نہیں نظر آتا, حق و باطل میں فرق ہی نظر نہیں آتا اگر سید سجاد بعد کربلا اس خط حق و باطل کے درمیان میں خط نہ کھینچتے. اور یہ خط امام سجاد نے تربیت کے ذریعے کھینچا. بس عزیزان محترم, تربیت. آج ہماری تمام مسائل کا حل ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت پہ فوکس کریں, تعلیم و تربیت کے میدان میں آگے آئیں. یہی امام سجاد کی سیرت ہے, یہی امام سجاد کا طرز عمل ہے, اور یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. ہمارے مسائل کا حل تعلیم و تربیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. علم کے میدان میں آگے آئیں. جو آپ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھتے وہ دنیاوی علم نہیں ہے. آپ اس نیت سے پڑھیں کہ میں امام کے لیے پڑھ رہا ہوں, سب دینی علم ہے. ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آئیں, ایسٹرو فزکس پڑھیں, بایو پڑھیں, سب کچھ پڑھیں, لیکن یہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے پڑھیں, امامت کے لیے پڑھیں, اپنے آپ کو ناصر امام بنانے کے لیے پڑھیں. بس آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقتاً امام سجاد علیہ السلام کے طرز عمل کو, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو مختصر سا ایک لیکچر تھا جس میں میں نے مختصر چیدہ چیزیں بیان کی, ورنہ یہ موضوع ایک درس کا نہیں ہے, اس کے اوپر کئی نشستیں ہوں تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ اور امام کی اسٹریٹجی کیا تھی. بس ایک حکمت عملی امام کی یہ تھی کہ پہلے خواص تیار کیے, پھر عوام کی تربیت کی. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ امام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو تیار کیا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی اس حکمت عملی کو سمجھ کر امام سجاد کا حقیقی پیروکار ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے.